إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حمد و ثنا درود و سلام کے بعد معزز سامعین برادران اسلام والد الاحترام دوستو بزرگوں، ربیع الاول کا مہینہ سال کے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اسی مہینے کے اندر حبیب کبریا امام الانبیاء والرسل سید الاولین والآخرین ہادی السبل سید الرسل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ کی ولادت باسعادت
کی تاریخ پیدائش میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ 8 ربیع الاول کو ولادت ہوئی۔ محمد عربی علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے کنانہ قبیلے کو چنا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے، واصطفیٰ قریش من کنانۃ، اور کنانہ میں سے قریش قبیلے کو چنا، واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، اور قریش قبیلے سے بنی ہاشم کے خاندان کو چنا، واصطفانی من بنی ہاشم، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے بنی ہاشم میں سے چنا اپنے پیغام رسا بنانے کے لیے، رسول بنانے کے لیے اور پیغمبر بنانے کے لیے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ انتہائی بڑا اللہ کا فضل اور کرم اس امت پر، بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس امت کو جو پیغمبر ملا اس کا لقب خاتم النبیین ہے، کہ نبیوں میں سے آخری پیغمبر، اور مقام مرتبہ پہلے سے لے کر آخری سے پہلے تک ان تمام انبیاء سے بلند و بالا ہے۔ یہ اس امت کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عظیم ترین پیغمبر عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں بیان کرتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، کہ مومنین پر ایک بہت بڑا اللہ کا احسان ہے۔ کون سا احسان ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر پیغمبر کو بھیجا، من انفسہم، جو انہی کے نفسوں میں سے تھا۔ یہ قرآن بتلا رہا ہے کہ ادھر ادھر دائیں بائیں نہ بھاگو۔ اگر پتہ لگانا ہے کہ پیغمبر فرشتے تھے یا نور تھے یا اللہ کے بندے تھے تو قرآن سے پتہ لگاؤ۔ اللہ فرماتا ہے من انفسہم، تمہارے نفسوں میں سے، تمہارے نفوس میں سے، تمہاری جانوں میں سے ایک پیغمبر بنایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیوں تمہارے نفسوں میں سے، کیوں تمہارے اندر سے پیدا ہوا؟ اس لیے کہ یہ تمہارے طور طریقے کو جانتا ہے، تمہاری زبان کو جانتا ہے، تمہاری معاشیات کو جانتا ہے، تمہاری تجارتوں کو جانتا ہے، تمہارے رہن سہن کو جانتا ہے۔ یہ سارے کے سارے باتیں وجوہات تھی جس کی وجہ سے اللہ نے جب بھی پیغمبر بھیجا تو قوموں میں سے پیغمبر بھیجا، اور سب سے پہلے اپنی قوم کو دعوت دینے والے تھے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا معاویہ کے والد ہیں، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان سے جب بادشاہ نے پوچھا کہ وہ پیغمبر، اس کی کچھ نشانیاں بتاؤ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس نے کیا کہا کہ اس کا جو نسب ہے وہ بڑا اعلیٰ ہے۔ تو اس نے کیا بادشاہ نے تبصرہ کیا؟ اس نے کیا کذالک الرسل تبعث فی نسب قومہا، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ اس بادشاہ نے کہا کہ یہی معاملہ ہوتا ہے، اللہ جب کسی کو پیغمبر بناتا ہے بڑے اعلیٰ نسب سے پیغمبر بناتا ہے، بڑا اچھا اس کا خاندان ہوتا ہے، بڑا اچھا
تعصب اس کے قبیلے کا موجود ہوتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی سیرت کی اہم ترین بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ ماجدہ آمنہ تھی، تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کیجیے اور ان سے لے کر حوا علیہ السلام تک کوئی بھی ماں آپ کے ماؤں کے اندر جو نانی تھی اس سے بڑی نانی، اس سے بڑی نانی، ان کے اندر کوئی بھی بد کردار عورت نہیں تھی۔ ساری کی ساری پاک نفس خواتین تھی جن سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنم پایا۔ تو یہ بہترین امت بھی قرار دی گئی اس پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ آج ایک لفظ بولا جاتا ہے، کیا بھی جاتا ہے سال میں ایک دن، عید میلاد النبی کے نام سے۔ یہ عید بھی عربی کا لفظ ہے، میلاد بھی عربی کا لفظ ہے، نبی بھی عربی کا لفظ ہے۔ میں اس بات پر کوئی بڑا تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ عید میلاد النبی جو ترکیب آپ نے بنائی ہے، اپنی خود ساختہ عربی عبارت جو آپ نے بنائی ہے، یہ عبارت یا تو کسی حدیث میں دکھاتے یا تو قرآن میں دکھاتے۔ یہ عبارت، یہ تینوں لفظ عربی کے میں نے اپنی طرف سے بنا لی ہے، عید میلاد النبی، لیکن یہ تینوں لفظ ایک ساتھ جڑے ہوئے جس طرح میں بولتا ہوں اس طرح نہ کسی حدیث میں موجود ہے نہ قرآن مجید کی کسی آیت کے اندر۔ اگر یہ دین ہوتا، شریعت ہوتا، تو یقیناً یا تو میرے پیغمبر نے حدیث کے اندر بیان کیا ہوتا، یا تو اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کی جہاں دوسری تعریفات کی ہیں وہاں پر یہ تعریف بھی قرآن مجید میں بیان کر دیتا۔ لیکن ایسا کوئی عبارت، ایسی کوئی ترکیب نہ قرآن کے اندر ہے نہ حدیث کے اندر ہے۔ موضوع میرا نہیں ہے، اس لیے میں مزید اس بات کو بڑھانا نہیں چاہتا۔ میرا موضوع جو بیان کرنے کا مقصد آج آپ کے سامنے ہے کہ چاہے میں کتنی محبتوں کے دعوے کر لوں، میں پوری سال نظمیں نعتیں گاتا رہوں، محبت کی آوازیں لگاتا رہوں، لیکن یاد رکھنا محبت مشن کا نام ہے، محبت کردار کا نام ہے، محبت عمل کا نام ہے۔ محبت عقیدت تب ثابت ہوتی ہے جب عمل، کردار، اخلاق سارا کا سارا محمد عربی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو، پھر تو میں کہہ سکتا ہوں محبت ہے۔ یہ بھی اپنی طرف سے نہیں کہا، اس کی بھی چھوٹی سی ایک دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کا بدلہ لیتے ہیں، ابو جہل سے پتھر مار کر ابو جہل کو زخمی کر دیتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں بھتیجے میں نے تیرا بدلہ لے لیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری جان کی خاطر، میری ذات کی خاطر تو نے بدلہ تو لے لیا، لیکن اس کا کوئی تجھے فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ تب ہوگا تجھے اور مجھے اس وقت خوشی ہوگی جب تو میرے دین کو جو اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے اس کو قبول کر لے، پھر مجھے خوشی ہوگی کہ میرے چچا نے بڑا اچھا کام کیا ہے، لیکن میری ذات کی خاطر اگر آپ نے بدلہ لیا ہے تو مجھے اس کی کوئی خوشی نہیں ہے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو میرے پیغمبر کو محبت کس بات سے تھی، خوشی کس بات سے تھی؟ خوشی عقیدے سے تھی، خوشی عمل سے تھی کہ جو میں مشن لے کر آیا، جس سے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، جس کی دعوت میں پھیلا رہا ہوں، اگر اس پر کوئی چلنے والا ہے، اس پر میرا ساتھ دینے والا ہے، اس کو آگے پھیلانے والا ہے تو یقیناً میری محبت بھی اسی کے لیے۔ اگر ایسا نہیں ہے
تو پھر محبت کے چاہے میں دعوے کروں یا کوئی اور کرے، مشن میں اگر پیچھے رہ جاتا ہے، اس کی دعوت تبلیغ میں پیچھے رہ جاتا ہے، تو پھر یہ محبت نہیں ہے بلکہ یہ خالی دعوے ہے، اور یہ دعوے ادھر ہی رہ جاتے ہیں۔ اگر عمل ہوگا، عقیدت ہوگی اور مشن ہوگا تو یہ آگے بھی کام آئے گا۔ محترم بھائیو، وقت مختصر ہے، میں مشن کے حوالے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام اللہ نے ان کو دیا تھا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبر بنایا، رسول بنایا، وہ کام چند میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ اگر محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو وہ کام بھی کرنے ہوں گے، اور وہ سارے کے سارے کام حقوق کہلاتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کی محبت کے تقاضے کہلاتے ہیں۔ سب سے پہلا کام کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر اور رسول ماننا۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، اللہ نے فرمایا ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین اکیلا رب ہے، واحد ہے، احد ہے، قہار ہے، صمد ہے، رازق ہے، رزاق ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اکیلا اس رب کو مانو۔ فرمایا کہ یہ ایمان ہے، اور دوسرا ایمان کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لاؤ، آپ کو اللہ کا پیغمبر مانو، خالی پیغمبر نہیں بلکہ آخری پیغمبر مانو، سچا پیغمبر مانو، رسول نبی مانو، یہ تمہارا کام ہے۔ اور خالی رسول ماننا بھی نہیں ہے، والنور الذی انزلنا، اور اس کو بھی ماننا ہے جو یہ پیغمبر مشن لے کے آیا، جو پیغمبر پیغام لے کر آیا، اس پیغام کو بھی ماننا ہے۔ پھر تم لوگوں نے صحیح معنی میں پیغمبر پر ایمان لایا۔ یہ پہلا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے اس امت پر۔ یہ حق تمام انسانیت پر ہے، جو بھی بستی ہے اس دنیا کے اندر۔ اگر کوئی کافر ہے تو اس پر بھی یہ حق ہے کہ اللہ نے جس کو پیغمبر بنایا اس کو تسلیم کرے، اس کا کلمہ پڑھے۔ اگر نہیں پڑھتا، تسلیم نہیں کرتا، تو پھر اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر، سورۃ بقرہ کے اندر فرمایا کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ فرمایا کہ جو کافر ہے، اسلام قبول نہیں کرتا، پیغمبر کو رسول نہیں مانتا، اللہ کو صحیح معنی میں رب نہیں مانتا، تو جان لے اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، رسول کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور تمام انسانیت کی اس پر لعنت ہے۔ اور قیامت کے دن اس کے لیے کوئی مہلت نہیں ہے جس نے پیغمبر پر ایمان نہیں لایا اور رسول نہیں مانا۔ یہ پہلا حق ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ مسلمان نے ایمان لایا، پیغمبر بھی مانا، رسول بھی تسلیم کیا، لیکن یہ صحیح معنی میں مومن نہیں ہو سکتا جب تک صحیح معنی میں مشن پر عمل نہ کرے۔ دعوت جس طرح پیغمبر نے پیش کی اس پر نہیں چلتا، اس طریقے پر نہیں چلتا تو صحیح معنی میں مومن نہیں۔ اسی طرح دوسرا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنی ہے، توقیر کرنی ہے، ادب کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورۃ حجرات کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ ایمان والو اپنی آوازوں کو پیغمبر کی آواز سے بلند نہ کرو۔ صحابہ کا آپس میں کوئی بحث ہو گیا، آواز بلند ہو گئی مسجد کے اندر، نبی علیہ السلام کو وحی نازل ہوئی، اللہ نے یہ فیصلہ جاری کر دیا کہ پیغمبر کے سامنے آوازوں کو بلند نہ کرو۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ صحابہ فرماتے ہیں اس کے بعد جب بات کیا کرتے تھے نبی علیہ السلام دوبارہ پوچھتے تھے، عمر تو نے کیا کہا، مجھے تیری بات سمجھ نہیں آئی۔ اس قدر
دھیمے انداز میں اس قدر آواز پس رکھا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہی نہیں۔ یہ ادب صحابہ اکرام نے کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، رسول کو اس طرح نہ پکارا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ یہ بھی گستاخی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اسی صورت حجرات کے اندر آگے اللہ نے بیان کیا کہ کچھ دیہاتی آتے تھے، آ کر نبی علیہ السلام کو اس طرح پکارتے تھے جس طرح آپس میں کسی کے گھر جاتے تو وہاں بلند آواز سے نام لے کر پکارتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ پیغمبر کو اس طرح نہیں پکارا کرو، بلکہ انتظار کیا کرو، صبر کیا کرو۔ پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر آئیں گے تمہاری بات سن لیں گے، ان کا یہی ادب ہے۔ ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طرح نہیں پکارا، بڑے ادب احترام سے رسول اللہ کہہ کر لقب کے ساتھ جو اللہ نے ان کو مقام دیا ہے اور مرتبہ دیا ہے، اس انداز میں اس کو پکارو۔ پھر اللہ رب العالمین ایک اور مقام کو فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گواہی دینے والا، لوگوں کو خوشخبریاں دینے والا، اور شرک سے، گمراہی سے، اپنے رب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اور اب تمہاری ذمہ داری کیا ہے مومنوں؟ لِتُؤْمِنُوا بِهِ، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اس پیغمبر کے ساتھ ایمان لاؤ، اللہ کے ساتھ بھی ایمان لاؤ، اس پیغمبر کے ساتھ ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اس پیغمبر کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آؤ، اس کا ادب بھی کرو، اس کا احترام بھی کرو، اس کی عزت بھی کرو، اس کی توقیر بھی کرو، اور ساتھ میں اللہ کی تسبیح بھی بیان کیا کرو۔ یہ تمہارا حق ہے، اللہ کا رسول ہے، پیغمبر ہے۔ اور یہ نہیں سمجھنا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف قریش کے لیے پیغمبر تھے، صرف مکہ کے لیے پیغمبر تھے، صرف مدینہ کے لیے پیغمبر تھے، نہیں نہیں۔ فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول، فرمایا کہ اے انسانوں، قرآن مجید کے اندر انسانوں کے الفاظ ہیں، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ لوگوں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، تمام انسانیت کے رسول پیغمبر نبی ہے، تو تمام انسانیت نے پیغمبر کا ادب کرنا ہے، تمام انسانیت نے پیغمبر کا مرتبہ، شان جو آپ کے لائق ہے وہ بیان کرنا ہے، اور اس کے ساتھ صحیح معنی میں عمل بھی کرنا ہے، اس کی سیرت پر بھی چلنا ہے۔ سب سے بڑا ادب یہی ہے کہ بندہ پیغمبر کی سیرت کو دیکھ کر، آپ کے طریقہ کار کو دیکھ کر اس طریقہ کار کے مطابق چلے، یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کے بہت سارے حقوق ہیں، میں مختصر بیان کر رہا ہوں۔ ایک حق محبت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محبت ایمان میں شامل ہے۔ جس نے پیغمبر کے عمل کو مان لیا، عقیدے کو مان لیا، پیغام کو مان لیا، دعوت کو مان لیا، سب کچھ کرتا ہے، لیکن پیغمبر کی ذات سے محبت نہیں کرتا، تو یہ سارے کے سارے اعمال اس کے کسی کام کے نہیں ہیں۔ محبت بھی ایمان ہے، اور ہر مومن جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، ہر مومن محبت کرتا ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا انداز کیا بیان کیا؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن صرف اپنے نفس سے بڑھ کر نہیں کرتا،
باقی بڑی محبت کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر میری محبت یہ تقاضا کرتی ہے کہ تو اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت کرے، اگر ایسا نہیں ہے تو تیری محبت نامکمل ہے۔ سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً یہ کہتے ہیں آن کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد میں آپ سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آن اے عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے، اب تیری محبت مکمل ہوگی۔ کیا مطلب ہے جان سے بڑھ کر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پیغمبر کی عزت کے لیے، ناموس کے لیے، ختم نبوت کے لیے، آپ کی عزت کے دفاع کے لیے، آپ کی عزت کے تحفظ کے لیے، آپ کے ناموس کے لیے اگر یہ جان بھی پیش کرنا پڑی تو جان بھی پیش کریں، یہ مطلب ہے محبت کا، یہ مطلب ہے جان سے زیادہ محبت۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب، فرمایا کہ تم لوگ محبت کا دعویٰ کرتے ہو لیکن محبت پوری نہیں ہو سکتی تمہاری اے مومنو اس وقت تک حتی اکون احب الیکم من اللہ احب الیکم، میں محبوب ہو جاؤں اپنے والدین سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اور دنیا کی ہر شخصیت سے زیادہ۔ جب تک مجھ سے محبت نہیں کرتے تمہاری محبت پوری نہیں ہوتی۔ ایک ایمان والا، ایک عقیدے والا، ایک عمل والا، ایک مسلمان دعویٰ کرتا ہے محبت کا، اللہ کی محبت کے بعد اگر اس کی محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تو پھر صحیح معنی میں محبت ہے۔ لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ یہ اولاد کی محبت اس کا غلبہ ہے، اگر والدین کی محبت کا غلبہ ہے، کہتا ہے پہلے والدین پھر پیغمبر، پہلے اولاد پھر پیغمبر، پہلے میری جان پھر پیغمبر، تو پھر محبت نامکمل ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب بھی سمجھتے جائیں کہ پیغمبر کی اطاعت کا معاملہ آ جائے تو والدین اولاد سارے کے سارے ایک جگہ پر پہلے پیغمبر کی اطاعت کرنی ہے، پیغمبر کے حکم کو ماننا ہے، پھر والدین، پھر اولاد، پھر باقی۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، پیغمبر کا حکم آ چکا ہے، پیغمبر نے کہہ دیا نماز پڑھ دے، اس کی اولاد کی وجہ سے نماز جا رہی ہے، والدین کی وجہ سے نماز جا رہی ہے، کاروبار کی وجہ سے نماز جا رہی ہے، پیغمبر کے احکامات پر عمل نہیں کرتا اولاد کی وجہ سے، والدین کی وجہ سے، دنیا کی کسی شخصیت کی وجہ سے، تو سمجھ لو کہ اس کی محبت کے اندر فطور موجود ہے، اس کی محبت میں فطور ہے، محبت پوری نہیں ہے۔ اگر یہ سارے معاملات ادا کرتا ہے، پیغمبر کی سنت کے مطابق چلتا ہے، رکاوٹ اولاد ہے، اولاد کی پرواہ نہیں کرتا، رکاوٹ والدین ہے، والدین کی پرواہ نہیں کرتا، رکاوٹ بیوی ہے، بیوی کی پرواہ نہیں کرتا، رکاوٹ دوست یار ہیں، ان کی پرواہ نہیں کرتا، لیکن پہلے پیغمبر کے حکم کو پورا کرتا ہے تو پھر اس کی محبت کافی ہے، لیکن اس کے بغیر محبت کافی نہیں۔ تو یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کسی کی محبت پوری نہیں ہے تو اس کا ایمان بھی نامکمل ہے۔ نبی علیہ السلام سے محبت کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ اکبر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت ہے، انداز دیکھے آپ حیران ہو گئے۔ نبی علیہ السلام کی ایک صحابیہ ہے، اس کا انداز کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں موجود ہے، اس کی اولاد موجود ہے، دیگر بھی قریبی موجود ہیں، یہ عورت انتظار کر رہی ہے کہ نبی علیہ السلام کب صحیح سلامت واپسی آئیں گے۔ آ کر بتلایا جاتا ہے آپ کا بیٹا شہید ہو گیا، بتلایا جاتا ہے فلاں شہید ہو گیا، آپ کا قریبی فلاں شہید ہو گیا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار پوچھتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کہا کہ سارے غم ختم ہو گئے، بیٹے کی بھی ابھی کوئی تکلیف نہیں ہے مجھے،
کہ بیٹا میرا شہید ہو گیا، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے تو سمجھو میرے لیے سب کچھ موجود ہے۔ یہ محبت کا انداز تھا صحابہ اکرام کا، یعنی اولادیں بھی قربان، والدین بھی قربان، جان بھی قربان، مال بھی قربان۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے حقیقت میں محبت یہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت صحابہ اکرام سے ایک مثال دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، سونے کی انگوٹھی، اللہ کا حکم آ گیا یہ حرام ہو چکی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں صحابہ کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگوٹھی اتاری اور پھینک دی، انگوٹھی اتار کر سونے کی پھینک دی۔ صحابہ اکرام نے دیکھا، فوراً انہوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں اتاری اور پھینک دی۔ یہاں محبت کا انداز ہے۔ سوچیں کہ یہ سونے کی انگوٹھی پیغمبر نے پھینک دی تو صحابہ نے بھی پھینک دی۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ یہ حرام ہو چکی ہے، اس کو بیچ کر کوئی اور استعمال میں لاتے، لیکن نہیں، محبت کا انداز تھا کہ کسی طرح جس طرح پیغمبر نے کرنا ہے اسی طرح ہم نے کرنا ہے۔ یہی حقیقی محبت تھی صحابہ اکرام کی۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، ہر معاملے میں اطاعت کرنی ہے، زندگی کے کسی بھی کام کو سر انجام دینا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق۔ ایک عورت ہے، ایک خاتون، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا، محبت کا انداز دیکھیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، پیغام دیتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عدت میں بیٹھی ہوئی ہوں، میرا شوہر تو فوت ہو گیا، میں عدت میں ہوں، لیکن دو میرے پاس پیغام آئے ہیں، ایک ابو سفیان ہے، بلکہ ایک ابو جہم ہے اور ایک معاویہ ہے۔ یہ دو پیغام میرے پاس آئے ہیں، انہوں نے پیغام بھیجے ہیں کہ نکاح ہمارے ساتھ کرنا جب عدت ختم ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فاطمہ، میرا یہ تجھے مشورہ ہے کہ تو نکاح کر لے اسامہ بن زید سے۔ اسامہ بن زید نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں، غلام تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کے بیٹے ہیں، یہ بھی غلام ہی ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سے نکاح کر لے۔ ناپسند کرتی تھی، ان کا کہنا یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ دلی طور پر پسند نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے فاطمہ، طاعت اللہ و طاعت رسول کی خیر لک، کہ فاطمہ اللہ کے رسول کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت تیرے لیے بہتر ہے۔ میرا یہ مشورہ ہے کہ اسامہ کے ساتھ نکاح کر لے۔ سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا نے انکار نہیں کیا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے کہہ دیا آپ کی فرما برداری کرتے ہوئے میں نکاح کر لیتی ہوں۔ انہوں نے نکاح کیا، اطاعت کی، فرما برداری کی، اس کا بدلہ کیا ملا کہ اتنی محبت اللہ نے پیدا کر دی کہ جب بھی کوئی نکاح کرتا تو یہ دعا مانگتا تھا، اے اللہ جس طرح فاطمہ اور اسامہ کی آپس میں محبت ہے رشتے میں، اے اللہ اس جوڑے کو بھی وہی محبت عطا فرما۔ راضی نہیں تھی، خوشی نہیں تھی، لیکن پیغمبر کی اطاعت کی تو اللہ نے محبت ڈال دی۔ پیغمبر کی اطاعت یہ بھی حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر اطاعت نہیں ہے تو کوئی محبت کرتا رہے، جھنڈیاں لگاتا رہے، جلوس نکالتا رہے، نعرے لگاتا رہے، لیکن پیغمبر کی ایک حدیث بھی پیش نہیں کر سکتا۔ اس کام پر، اس خود ساختہ کام پر اگر ایک بھی حدیث اس کام پر پیش کر دے، اللہ کی قسم ہے میں اپنے سارے ساتھیوں کو، اپنے بھائیوں کو خود ممبر سے دعوت دوں گا کہ یہ کام تم بھی شروع کر لو، اس لیے کہ پیغمبر نے یہ کام کیا ہے، اس لیے کہ پیغمبر کے صحابہ نے کام کیا ہے۔ نہیں، لیکن اگر کوئی دلیل نہیں ہے تو کبھی بھی میں دعوت نہیں دے
سکتا، کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کام کرو، اس لیے کہ اس کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ یہ سنت سمجھ کر، دین سمجھ کر یہ کام کیا جاتا ہے۔ اگر سنت ہوتا، دین ہوتا تو پیارے حبیب بھی کرتے اور صحابہ اکرام بھی کرتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات بھی کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا تھا، ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صحابہ نے پوچھا کہ آپ پیر کا، سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسی دن میری ولادت ہوئی تھی۔ یہ صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی دن میری ولادت ہوئی تھی۔ آپ مجھے ذرا اس بات کا جواب دے دیں کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقہ اپنا رہے ہیں اپنی ولادت کے دن کا، صرف یہ ایک حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، کہا کہ یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے میں روزہ رکھتا ہوں، پیر کا میری ولادت کا دن ہے۔ آپ نے کبھی بھی صحابہ کو یہ نہیں فرمایا کہ جلوس نکالو، میرے نعرے لگاؤ اور لوگوں کو جمع کرو، جلسے کرو، پروگرامات کرو۔ حتیٰ کہ میں حیران ہو گیا، ایک شخص بڑا ہی نام ہے اس کا، سوشل میڈیا پر میں نے دیکھا وہ بیان دے رہا ہے میلاد منانے کا طریقہ کیا ہے، یہ کرنا چاہیے، فلاں کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، چرچا کرنا چاہیے، لیکن میرے پیغمبر نے یہ طریقہ نہیں بتلایا۔ میرے پیغمبر نے طریقہ بتلایا ہے تو پیر کا، پیر کے دن ولادت ہوئی، آپ روزہ رکھتے تھے، اور کسی 12 تاریخ کے پیر کا نہیں، کسی 8 تاریخ کے پیر کا نہیں، کسی 9 تاریخ کے پیر کا نہیں، کیونکہ میں یہ تاریخیں اس لیے بتا رہا ہوں، کوئی کہتا ہے 9 تاریخ، کوئی کہتا ہے 8 تاریخ، کوئی کہتا ہے 12 تاریخ ربیع الاول کی کسی تاریخ، بہت زیادہ اختلافات۔ ولادت میں اختلاف ہے کہ کون سی تاریخ ہے۔ آپ بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے اماموں کے پڑھیں گے، پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اس کا بھی پڑھیں گے تو اس نے الگ تاریخ بیان کی، امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ اس کا آپ پڑھیں گے، اس نے الگ تاریخ بیان کی، جتنے مورخین ہیں الگ الگ تاریخیں بیان کی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بیان کر دیا کہ اگر کسی کو خوشی ہے میری ولادت کی، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، تو ہر پیر کا روزہ رکھے، یہی خوشی ہے، یہی منانا ہے۔ اس کے علاوہ شریعت کے اندر کوئی دلیل موجود نہیں۔ ہر پیر کا روزہ رکھو، ہر پیر کا، صحابہ رکھتے تھے، الحمدللہ ہم بھی کوشش کرتے ہیں اس پر عمل کرنے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پوری زندگی پیر کا روزہ رکھتے تھے۔ بعثت کے بعد، رسول بننے کے بعد، تو یہ خوشی ہے اور یہ عمل بھی اچھا ہے۔ روزہ رکھے پیر کو تو یہی میلاد ہے، یہی طریقہ ہے منانے کا۔ لیکن میں نے شروع میں بیان کر دیا تھا کہ عید، میلاد، نبی، یہ تینوں عربی کے لفظ ہیں، یہ تینوں عربی کے لفظ ہیں، یہ ترکیب بھی عربی کی ہے، یہ عبارت بھی عربی کی ہے، لیکن یہ مجھ سے بندے نے بنا لی ہوگی، یا میرے سے کچھ اعلیٰ ہوگا علم میں، یا مجھ سے کوئی عرفہ ہوگا علم میں، یا مجھ سے زیادہ کوئی خطیب ہوگا، یا مجھ سے زیادہ کوئی تصنیف جاننے والا ہوگا، اس نے اپنی ترکیب کے ساتھ یہ لفظ منا تو لیا، عید میلاد النبی، لیکن یہ لفظ نہ مجھے کسی حدیث میں ملا، نہ کہیں قرآن کی آیت میں ملا۔ اگر عربی کا لفظ ہے، اگر شریعت ہے، دین ہے، اسلام ہے، تو مجھے دیکھنا پڑے گا حدیث کے اندر بھی ہے، یا کسی قرآن کی آیت کے اندر بھی ہے، یا کبھی صحابہ نے یہ لفظ بولا بھی ہے یا نہیں، لیکن مجھے کہیں نظر نہیں آتا۔ تو یہ خوشی نہیں ہے۔ اگر مجھے پیغمبر کی ولادت کی خوشی ہے تو مجھے ثبوت دینا ہوگا۔ ثبوت کیا ہے؟ کہ مجھے پیر کو روزہ رکھنا پڑے گا، یہ صحیح حدیث ہے۔ اگر پیر کا روزہ رکھتا ہے تو میں اس کو محب رسول مانتا ہوں، اور میں مانتا ہوں کہ یہ صحیح معنی میں میلاد منانے والا ہے۔ اگر پیر کا روزہ نہیں رکھتا تو میں تیری 12 کو بھی میلاد نہیں مانتا، میں تیرے سال کے کسی میلادی پروگرام کو میلاد نہیں مانتا۔ مجھے دلیل چاہیے، قرآن چاہیے، حدیث چاہیے، پیغمبر کی سنت سے چاہیے، صحابہ خلفائے راشدین کی سنت سے چاہیے۔ اگر نہیں تو پھر صحیح نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، دین کسی کے بنانے کا نام نہیں ہے۔ دین، اسلام، یہ لفظ نہ میں اپنی طرف سے اس کے بارے میں کمی کر سکتا ہوں، نہ زیادتی کر سکتا ہوں، نہ کسی کو یہ اختیار اللہ نے دیا ہے۔ یہ اختیار ایک
اللہ کے پاس ہے کہ اس نے پیغمبر کو جو دین دیا وہی دین ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ دین بھی پورا ہو گیا، نعمت بھی پوری ہو گئی، جو اس کے مطابق چلے گا میں اس سے راضی ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، جو اس کے مطابق چلے گا میں اس سے راضی ہوں، میں اللہ اس سے راضی ہوں۔ جو اس کے مطابق نہیں چلے گا میں اس سے ناراض ہوں، میں اس سے راضی نہیں ہوں۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دین اس چیز کا نام ہے جو پیغمبر نے ہمیں دیا، یا پیغمبر نے جس کو پیش کر دیا اور پہنچا دیا امت تک۔ قرآن و حدیث کا نام دین ہے، اور خلفائے راشدین کی سنت کو بھی پیغمبر نے دین قرار دیا ہے۔ اور پھر آتے ہیں نبی علیہ السلام کے حقوق کی طرف۔ تو چند میں نے حقوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے سامنے بیان کیے کہ نبی علیہ السلام پر ایمان لانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ادب توقیر کرنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دلی محبت کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا حق ہے۔ کوئی درود کے اندر کنجوسی کرتا ہے وہ ملعون ہے، وہ لعین ہے، وہ لعنت والا ہے، اس پر اللہ اور اس کے رسول کی پھٹکار ہے۔ جو پیغمبر پر درود پڑھنے میں کنجوسی کرتا ہے، جو اتحیات میں درود نہیں پڑھتا، جو پیغمبر علیہ السلام کا نام سن کر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتا، وہ ملعون ہے۔ نبی علیہ السلام ممبر پر تشریف فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، آمین کہتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھ لیا، مختصر بیان کر رہا ہوں، بڑی لمبی حدیث ہے۔ صحابہ نے پوچھ لیا کیا ہوا؟ آپ نے آمین کہا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبریل آئے، اللہ کا پیغام لے کر آئے، اور یہ کہا کہ پیغمبر جو آپ کا نام سن کر درود نہیں پڑھتا، صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتا، تو اس پر لعنت ہو، اس کے لیے ہلاکت ہو۔ یہ جبریل امین نے کہا اور میں نے کہا آمین۔ ہاں، میری طرف سے بھی اس کے لیے ہلاکت کی بد دعا ہے جو میرا نام سن کر درود نہیں پڑھتا۔ ایک دفعہ ضرور کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور درود ابراہیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ صحابہ پوچھتے ہیں درود کس طرح پڑھیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ درود پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، یہ درود سکھلایا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بھی بیان کیے، فرمایا ان اللہ، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول، اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی درود پڑھا کرو۔ اس کی تفسیر کیا ہے؟ اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ اپنے پیغمبر پر رحمت نازل کرتا ہے، اور فرشتے اسی طرح درود بھیجتے ہیں جس طرح تم لوگ بھیجتے ہو۔ ایمان والے جس طرح درود پڑھتے ہیں، الفاظ ادا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح سلامتی بھیجتے ہیں، درود میں اتحیات میں سلامتی بھیجتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اسی طرح فرشتے بھی کرتے ہیں۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی شان ہے، عظمت ہے، مقام ہے۔ آپ فرماتے من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر ہے 10 نیکیاں اس کو ملتی ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ اللہ تعالیٰ اس کے مٹا دیتا ہے ایک مرتبہ درود پڑھنے سے۔ تو ہمیں بار بار پڑھنا چاہیے، نہیں پڑھنا چاہیے؟ بار بار پڑھنا چاہیے۔ درود ابراہیمی چلتے پھرتے پڑھنا چاہیے، لیکن جو محل ہے، جو مقام ہے، اسی پر پڑھنا چاہیے، وہی قابل قدر ہے اور وہی قبول ہے۔ اگر میں اپنی مرضی سے کسی دینی کام میں اس کو شامل کر لوں، کسی دینی کام میں اس کو شامل کر لوں کہ نبی علیہ السلام نے کوئی طریقہ بتلایا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ نماز اذان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اذان ختم ہو تو فوراً مجھ پر پہلے درود پڑھو، پھر دعا پڑھو، پھر جو دعا ہوتی ہے نماز اذان ختم ہونے کی وہ پڑھو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، پہلے مجھ پر درود پڑھو، تو اذان ختم ہو تو فوراً درود پڑھنا چاہیے، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں، حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحیح فرمان ہے۔ لیکن میں اذان سے پہلے اس کو شامل کر دوں تو میں صحیح طریقے پر نہیں پڑھتا درود۔ نماز کے بعد، اذان کے بعد، نماز کے بعد ثابت ہے، نماز میں تشہد میں ثابت ہے، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے ثابت ہے، مسجد سے نکلتے ہوئے ثابت ہے۔ یہ محل کا خیال بھی ضرور رکھنا ہے، کیونکہ یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ میں اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتا، میں اپنی مرضی کا پیش نہیں کر سکتا۔ میں جس کو دین کہوں گا، جس کو اسلام کہوں گا، اس کے لیے میرے پاس دلیل ہونی چاہیے، قرآن ہونا چاہیے، حدیث ہونی چاہیے، صحابہ کا عمل ہونا چاہیے۔ لیکن اگر نہیں ہے تو پھر وہ دین نہیں ہو سکتا، چاہے میں کتنا بھی اس کو دین کر کے پیش کروں۔ تو عزیزان من، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے ہیں۔ اگر میں وہ تقاضے پورے کرتا ہوں، آپ کے حقوق کو ادا کرتا ہوں، تو صحیح معنی میں مومن بھی ہوں اور محبت بھی کرنے والا ہوں۔ اگر تقاضے پورے نہیں کرتا، حقوق ادا نہیں کرتا، خالی نعرے لگاتا ہوں اور جھنڈیاں لہراتا ہوں، تو محبت نہیں ہے، بلکہ یہ کہیں اور ہی میں جا رہا ہوں۔ اس لیے مجھے محبت کرنی پڑے گی صحیح معنی میں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں اپنے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ صحابہ اکرام کی بڑی محبت تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی محبت کا کیا بتلایا حدیث کے اندر، آپ حیران ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبیٰ لمن رعانی وآمن بی وطوبیٰ سبع مرات لمن لم ترنی وآمن بی۔ فرمایا کہ اس کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، یعنی اس کے اندر سارے صحابہ شامل ہیں۔ اگر کسی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایمان بھی لایا لیکن دیکھا نہیں، اس کو ہم صحابی نہیں کہہ سکتے۔ صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ضروری ہے، اگر دیکھ لیا ایک بھی مرتبہ اور ایمان کی حالت میں وہ صحابی بن گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے لیے خوشخبری ہے، پھر فرمایا اس کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ جس نے مجھے دیکھا نہیں اور مجھ پر ایمان لایا، فرمایا 7 مرات، اس کے لیے 7 مرتبہ خوشخبری ہے، 7 مرتبہ اس کے لیے خوشخبری ہے جس نے مجھے دیکھا نہیں اور مجھ پر ایمان لایا۔ تو ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشخبریاں ہیں تمہارے لیے، لیکن یہ خوشخبریاں کب حاصل ہوں گی اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کب حاصل ہوگا؟ جب صحیح معنی میں آپ کی سنت پر چلے گی، جب صحیح معنی میں آپ کے طریقے پر چلے گی، جب صحیح معنی میں عمل کی زندگی بسر کریں گے، تو یہ خوشخبریاں ہمارے لیے بھی ہے، ہم بھی جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ جس نے ایمان لایا، کافروں کے لیے تو پھٹکار ہے، ان کے لیے کوئی جنت نہیں ہے، اس لیے انہوں نے بعد میں بھی ایمان نہیں لایا۔ جو بعد میں ایمان لایا اس کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں 1-2 اعلان ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک بھائی ہے، 1 ہفتے سے مجھے فون کر رہا ہے، اندرون سندھ کا ہے، حالہ شہر آپ نے جانتے ہیں، وہاں قریبی اس کی رہائشی ہے، وہ نلکے کے لیے بڑا پریشان ہے، مجھے بار بار فون کرتا ہے۔ تو میں نے بعد میں اس کو یہ کہا، اس سے وعدہ کیا، اس لیے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میں نے کہا کہ میرا کام یہ ہے کہ میں بات پہنچا دوں گا، اگر کسی بھائی کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی وہ آپ کو وہاں لگوا کے دے دے گا، اس کا خرچہ ہے 20-22 ہزار، تو وہاں پر 80 فٹ پہ صحیح صاف پانی آتا ہے، اس لیے اس بھائی نے، مزدور ہے، غریب ہے، وہ گاؤں میں دیہات میں رہتا ہے، اس نے بار بار مجھے کہا ہے، بڑا مجبور ہے، میں اچھے طریقے سے اس سے جانتا بھی ہوں اور ملاقات بھی ہے کئی دفعہ،
تو اس نے کہا ہے اگر کوئی ساتھی تعاون کرنا چاہے تو میں اس کا ڈائریکٹ اس سے رابطہ کرواؤں گا اور اس سے مل بھی لے اور جگہ بھی دیکھ لے اور خود اس کے ساتھ تعاون کرے۔ اور ایک ساتھی یہاں پر ہیں شاہ لطیف ٹاؤن کے اندر، پہلے بھی میں اعلان کرتا رہا ہوں، وہ بہت ہی مجبور ہیں، پریشان ہیں، ان کا کرائے کا مسئلہ ہے، خاص طور پر اسی مہینے کا زیادہ مسئلہ ہے۔ تو ساتھیوں سے اپیل ہے کہ اگر اس بھائی سے ملنا چاہیں تو میں ملانے کے لیے تیار ہوں، خود مل کر ان سے تعاون کریں۔ اللہ تعالی ہمارے مال و عمل کے اندر برکت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ